This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. يا أيها الذين آمنوا اے ایمان والو، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین کرام، پروگرام ہے ہمارا اے ایمان والو۔ اس پروگرام میں ہم قرآن مجید فرقان حمید کی ان آیات پر گفتگو کرتے ہیں اللہ رب العزت نے جن آیات میں اپنے بندوں سے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔ آج ہم نے انتخاب کیا ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 59 کا۔ اللہ رب العزت اس آیت مبارکہ میں کیا ارشاد فرماتا ہے، آئیے سب سے پہلے تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ کا اور حکم مانو رسول کا اور ان کا جو تم میں حکومت والے ہیں۔ پھر اگر تم میں کسی بات کا جھگڑا اٹھے تو اسے اللہ اور رسول کے حضور رجوع کرو۔ اگر اللہ اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو یہ بہتر ہے اور اس کا انجام سب سے اچھا۔ آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت نے اپنی اطاعت اور اپنے محبوب علیہ السلام کی اطاعت کا حکم دیا اور ساتھ ہی ساتھ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا۔ مزید بھی اس آیت مبارکہ میں کیا بیان ہوا اور اس آیت مبارکہ کے تحت گفتگو کرتے ہوئے ہم کن نکات پر بات کریں گے، وہ کیا نکات ہوں گے جو آج کے پروگرام میں زیر بحث آئیں گے، آئیے ان کی فہرست ملاحظہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم، اولی الامر کی اطاعت کا حکم، نئے مسائل کو قرآن و حدیث سے حل کرنا۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ آیت مبارکہ دین اسلام کے جو اہم پلرز ہیں، جو بنیادیں ہیں، اس کو واضح کر رہی ہے۔ اس آیت مبارکہ میں سب سے پہلے یہ فرمایا گیا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ سب سے پہلا درجہ ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ ایک مسلمان اللہ رب العزت کو حاکم اعلیٰ تصور کرے۔ سب سے بڑھ کر اگر میں کسی کے ماتحت ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے کہ جو مجھ پر حاکم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کو حاکمیت اعلیٰ حاصل ہے اور سارے کے سارے بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ماننے کے پابند ہیں، حکم پر عمل کرنے کے پابند ہیں۔ محترم ناظرین کرام، جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ حضرات صحابہ اکرام علیہم رضوان، ان کی زندگی کیسی زندگی تھی، باوجود یہ کہ ان کا ایک اپنا کلچر تھا، وہ اپنے رہن سہن کے ساتھ اپنی زندگیاں گزار رہے تھے، لیکن جب اسلام کی آغوش میں آئے اور جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا اور قرآن پاک کی ایک آیت نازل ہوتی، جناب نماز فرض ہو گئی ہے، اور نماز شروع کر دیتے، روزے فرض ہو گئے ہیں، روزے شروع کر دیتے، اللہ کی راہ میں قتال فرض ہو گیا ہے، اس میں وہ لگ جاتے، جہاد فرض ہو گیا تو جہاد میں مگن ہو جاتے۔ یعنی ان کی پوری زندگی نے یو ٹرن لیا، انہوں نے اپنا کلچر چھوڑا، اپنا رہن سہن چھوڑا، انہوں نے شرابیں چھوڑی، انہوں نے سود چھوڑا، انہوں نے جو عورتوں کا حق دبا لیا کرتے تھے، یتیموں کا حق دبا لیا کرتے تھے، وہ سارے معاملات چھوڑے اور بالکل یکسر تبدیل ہو گئے۔ کیوں تبدیل ہوئے؟ انہوں نے اللہ رب العزت کے احکامات کو اہمیت دی، ان احکامات پر عمل کیا، اور اسی عمل کا نتیجہ تھا کہ ان کے اندر تقویٰ پیدا ہوا، زہد پیدا ہوا،
ان کے اندر خشوع اور خضوع پیدا ہوا۔ اللہ رب العزت نے صحابہ اکرام علیہم رضوان کی خود قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد مرتبہ تعریفیں بیان کی، صالحین میں ان کو شمار کیا، متقیوں میں شمار کیا، ان کے اوصاف کو قرآن میں بیان کیا۔ اگر کوئی مرکزی چیز تھی جو صحابہ اکرام علیہم رضوان کو ممتاز کرتی ہے، سب سے بڑھ کر ہمارے سامنے جو چیز آتی ہے اس کا نام ہے اللہ رب العزت کی اطاعت۔ تو جب کوئی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں لگ جاتا ہے تو اسے پھر وہ دولت نصیب ہوتی ہے کہ جس سے قیمتی دولت کوئی نہیں ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید وہ مبارک کتاب ہے کہ جو ہمیں بتاتی ہے اللہ رب العزت نے ہمیں کیا احکامات دیے ہیں، ہمیں کن چیزوں پر عمل کرنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کے اندر کن چیزوں کو نافذ کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ایک مسلمان کے لیے پہلا مرحلہ ہے۔ اور اس آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت اپنے بندوں سے یہی فرما رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت میں آئے، انتہائی غمگین، افسردہ، اور ایسا کہ جسم تو ہے لیکن جان نہیں ہے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کیا ہوا؟ صوبان ان کا نام تھا۔ صوبان کیا ہوا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں تو میں جب چاہتا ہوں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہوں، آپ کا چہرہ والضحیٰ دیکھ لیتا ہوں، آپ کے چہرے کی زیارت کر کے فیض یاب ہو جاتا ہوں۔ میں یہ سوچتا ہوں کہ کل بروز قیامت آپ اعلیٰ علیین میں ہوں گے، اعلیٰ مرتبے پر ہوں گے، اونچے مقام پر ہوں گے، تو وہاں میں جنت میں آپ کا دیدار کس طرح کر پاؤں گا؟ اللہ اکبر! ایسا جذبہ صادق تھا، ایسی سچی لگن تھی، ایسی سچی تڑپ تھی، ایسا خلوص تھا کہ جبریل امین آیت مبارکہ لے کر نازل ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، تو اس کا حشر، اس کا ٹھکانہ کس کے ساتھ ہوگا؟ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے۔ کس پر انعام کیا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ من النبیین، انبیاء پر، والصدیقین، صدیقین پر، والشہداء، شہداء پر، والصالحین، اور نیک لوگوں پر۔ فرمایا وحسن اولئک رفیقا، اور یہ ساتھی کتنے ہی مبارک ساتھی ہیں، کتنے ہی اچھے ساتھی ہوں گے۔ تو یہ جو انعام حاصل ہوگا، یہ جو اکرام حاصل ہوگا، جنت میں جو یہ نعمت حاصل ہوگی کہ قرب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ملے گا، قرب انبیاء نصیب ہوگا، صالحین کا قرب نصیب ہوگا، شہداء اور صدیقین کا قرب نصیب ہوگا۔ یہ کس بنا پر ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کرنے کی وجہ سے حاصل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. سیاست سے تجارت تک، سب سے پہلے گھبرانا نہیں، تعلیم سے معیشت تک، آپ کی جیب پہ ڈاکہ ڈالنا جانتے ہیں، صحت سے صنعت تک، چور گھر میں آ چکا ہے جناب اسپیکر، حکومتی ایوانوں سے چائے خانوں تک، کوئی نہیں بچ پائے گا تکرار سے۔ کون، کب، کیسے، کیوں جیسے سوال بنتے ہیں موضوع پروگرام تکرار میں۔ دیکھتے رہیے تکرار، کینیڈا سے براہ راست سمینہ جبین کے ساتھ، منڈے ٹو فرائیڈے، صرف آواز انٹرٹینمنٹ پر۔ دعوت اسلامی کا ایک شعبہ جامعۃ المدینہ، جس کی تقریباً 891 برانچز دنیا کے کئی ممالک میں قائم ہیں۔ کم و بیش 67,000 اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بغیر کسی فیس کے عالم اور عالمہ کورس کر رہے ہیں۔ ان میں ہزاروں وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن، کھانا پینا دعوت اسلامی کے ذمے ہے۔ آپ بھی ڈونیشنز کے ذریعے اس شعبے کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ کے چندے یعنی ڈونیشن کو کسی بھی جائز دینی، اصلاحی، فلاحی، روحانی، خیر خواہی اور بھلائی کے کام میں خرچ کیا جا سکتا ہے۔
GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, ज़रा अपना मुहासबा कीजिए। हम कहाँ कहाँ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हैं। हमें अल्लाह ताला ने नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया, हम कितनी नमाज़ें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने हमें रोज़े रखने का हुक्म दिया, हम कितने रोज़े रखते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें सच बोलने का हुक्म दिया, झूठ से बचने का हुक्म दिया, गीबत से बचने का हुक्म दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल इबाद का बयान कर दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुकूकुल्लाह बयान कर दिए। तो हुकूकुल्लाह हों, हुकूकुल इबाद हों, अल्लाह तबारक व तआला के फ़रामीन मौजूद हैं, हम उस पर कितना अमल करते हैं। मौत का कोई भरोसा नहीं है, मौत किसी भी लम्हे आ सकती है। बंदा सोचता करूँगा, अभी ज़रा मैं नेक बनूँगा, अभी ज़रा ये मामलात हो जाए, फिर सोचेंगे। बाज़ औक़ात सोचने ही सोचने में ज़िंदगी की गाड़ी आगे चली जाती है और बंदा कब्र में उतर जाता है। फिर कब्र के सवालात हों, क़यामत की सख्तियाँ हों, इन तमाम चीज़ों से अगर बचना है, इन तमाम चीज़ों में अगर कामयाबी चाहिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत पहला मरहला है। बंदा जब अल्लाह ताला की नाफरमानी करता है, अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करके वो कामयाब कैसे हो सकता है। तो अल्लाह तबारक व तआला अपनी इताअत की हमें तौफीक अता फरमाए। इस आयत मुबारका में जो अगली बात बयान की गई वो ये बयान की गई, वह अतीउर रसूल, और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करना, इसकी क्या अहमियत है और इसका क्या तकाज़ा है, ये बहस अपनी जगह पर है। लेकिन यहाँ एक और नुक्ते पर मैं बात करना चाहूँगा, और नुक्ता ये है कि जब ये फरमा दिया गया कि अल्लाह ताला की इताअत करो, उसके बाद ये क्यों फरमाया गया व अतीउर रसूल, कि रसूल की इताअत करो। बात यह है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हमें दो चीज़ें अता की हैं। एक के बारे में यह बताया कि ये कुरान है, तो वो अल्लाह का कलाम है। दूसरे के बारे में ये नहीं कहा कि ये कुरान है। वो बातें हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने जो हमें अता की वो अहादीस तय्यबा कहलाती हैं। शरीयत मुताहरा उस वक्त तक मुकम्मल नहीं हो सकती जब तक कि कुरान और हदीस ना मिल जाएं। कुरान बहुत सारी बातों का हुक्म देता है, उसकी तफसील अहादीस बयान करती हैं। मिसाल के तौर पर कुरान पाक ने हमें नमाज़ पढ़ने का हुक्म दिया। अब नमाज की हैयत, नमाज की शक्ल व सूरत, नमाज के अरकान किसने बताए? नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने बताए। आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी, जिस तरह मैं नमाज़ पढ़ता हूँ मुझे देखते हुए नमाज़ पढ़ो। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद ने हमें हज का हुक्म दिया। तवाफ़ का तरीका क्या होगा, सही का तरीका क्या होगा, अरफात में किस दिन जमा होना है, मुज़दलिफ़ा में किस दिन आना है, कुर्बानी किस दिन करनी है, हज के वाजिबात क्या हैं, नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने हमें बताए। कुरान ने हमें ज़कात निकालने का हुक्म दिया। काबिल ज़कात अम्वाल कौन से होंगे और काबिल ज़कात अम्वाल कौन से नहीं होंगे, किसने बताया? अहादीस तय्यबा ने बताया। तो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर अज़ान के मुतालिक कोई हुक्म नहीं है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर नमाज जनाजा के मुतालिक कोई हुक्म नहीं है। कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर खुतबा जुमा के मुतालिक कोई हुक्म नहीं है। और बहुत सारे ऐसे अहकाम हैं जो कुरान मजीद फुरक़ान हमीद के अंदर हम सराहतन नहीं पाते।
احادیث مبارکہ، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہمیں شریعت کے وہ مسائل بتاتے ہیں، شریعت کے وہ احکامات بتاتے ہیں کہ جن کا ماخذ ہم احادیث طیبہ کو پاتے ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حدیث ہے، یہاں سے اس کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کہ اگر حدیث کو اہمیت نہ دی جائے، حدیث کی کوئی حیثیت نہ ہو اور حدیث کی کوئی وقت نہ ہو، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو دین مکمل کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین ہیں، جبھی تو اس پر عمل کرنا ہے۔ ایک آیت مبارکہ میں ارشاد ہوتا ہے وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو کچھ یہ رسول تمہیں دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جو کچھ تمہیں منع کریں اس سے باز آ جاؤ۔ بخاری شریف کی ایک حدیث یاد آ رہی ہے، ایک عورت آئی اور آ کر کہنے لگی کہ جو تم بہوؤں کے متعلق کہتے ہو کہ عورتیں جو ہے ان کے اندر وضع قطع نہ کریں، یہ حکم کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں؟ قرآن سے دکھائیے مجھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی آیت پڑھتے ہیں کہ کیا قرآن میں تم نے یہ نہیں پڑھا وما آتاکم الرسول فخذوہ، کہ رسول تمہیں جو دیں وہ لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جس چیز سے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ۔ قرآن کا جب یہ حکم آ گیا تو اب جو حدیث ہیں وہ بھی قرآن ہی کے حکم کا حصہ ہیں۔ تو نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت بے حد ضروری ہے، اور وہ اطاعت ہمیں احادیث مبارکہ کے ذریعے مل سکتی ہے۔ احادیث مبارکہ ہی ہمیں بتاتی ہیں کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں کیا کیا چیزیں عطا کی ہیں، کیا کیا احکامات عطا کیے ہیں، کیا کیا طریقے بتائے ہیں، کیا نظام زندگی دیا ہے، کیا نظام معیشت دیا ہے، کیا نظام معاشرہ دیا ہے، کیا زندگی کے اخلاق و آداب دیے ہیں۔ احادیث مبارکہ ہر شعبے کے اندر ہماری رہنمائی کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا گیا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب کلام فرماتے ہیں، جب احادیث بیان فرماتے ہیں، اپنی طرف سے بیان نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ وحی ہوتی ہے۔ علماء نے بیان کیا وحی کے دو حصے ہیں، ایک وحی مطلوع اور ایک غیر مطلوع۔ جس کے بارے میں حضور فرما دیں یہ اللہ کا کلام ہے تو وہ وحی مطلوع ہو جاتی ہے، وہ قرآن کہلاتا ہے۔ جس کے بارے میں یہ نہ فرمائے اللہ کا کلام ہے وہ احادیث طیبہ کہلاتی ہیں، وہ بھی نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اطہر پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوتی ہیں۔ تو جو احادیث کی اہمیت ہے وہ ہمیں پتہ چلتی ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اسی وقت ہونی ہے کہ جب ہم احادیث مبارکہ پر عمل کریں گے، احادیث مبارکہ معلوم ہوں گی، احادیث مبارکہ کا علم ہوگا اور احادیث مبارکہ کو ہم تسلیم کریں گے۔ کوئی کہے کہ جی میں حدیثیں نہیں مانتا، اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں جناب مجھے تو بس 10 حدیثوں کے علاوہ کسی حدیث پر اعتبار نہیں ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ پوری امت مسلمہ کی خدمات احادیث طیبہ میں صرف ہوئیں، احادیث طیبہ کے بغیر عبادات ادا نہیں ہو سکتی، احادیث مبارکہ کے بغیر قرآن مجید فقان حمید کی تفسیر نہیں ہو سکتی۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ احادیث کی کوئی اہمیت نہیں؟ اہمیت ہے، اگرچہ کہ احادیث کے اندر فرق کیا گیا ہے۔ بعض احادیث وہ ہیں جو بعض پر فوقیت رکھتی ہیں، بعض احادیث وہ ہیں جو اصح ہیں، صحیح ہیں، حسن ہیں، حسن لغیری ہیں۔ احادیث کی قسمیں ہیں، ان قسموں پر کلام ہوتا ہے، اور یاد رکھیے وہ کلام دراصل احادیث پر نہیں ہوتا، وہ حدیث کے راویوں پر ہوتا ہے کہ جناب اس حدیث کو روایت کیا ہے فلاں فلاں افراد نے، یہ سارے کے سارے افراد ثقہ ہیں، قوی ہیں، کامل حافظہ اور کامل ضبط رکھتے ہیں، لہٰذا یہ حدیث صحیح کے درجے پر ہے۔ جناب فلاں فلاں جو راوی ہیں ان میں سے ایک راوی ایسا ہے جو مجہول ہے، ایک راوی ایسا ہے جس پر کلام کیا گیا ہے، تو یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے، یہ حدیث صحیح ہے، یہ حدیث حسن ہے، وہ دراصل راویوں کے اعتبار سے کہا جاتا ہے، ورنہ جو قول رسول ہے وہ تو صحیح ہی صحیح ہے، اور قول رسول پر جو ہے کوئی قدغن نہیں ہو سکتی۔ یہ بات اور یہ گفتگو راویوں کے اعتبار سے ہوتی ہے، اور کچھ حدیث ایسی ہیں جن کو راویوں کے اعتبار سے ضعیف کہا گیا ہے، لیکن ہمارے علماء یہ بیان کرتے ہیں کہ ان احادیث سے احکام تو نہیں اخذ ہوتے، لیکن فضائل کے اعتبار سے، ترغیب اور ترہیب کے اعتبار سے وہ حدیث بیان کی جاتی ہیں، ان کے بیان کرنے میں کوئی کسی قسم کی قباحت نہیں ہوتی۔ یہی جمہور علماء کرام کا موقف ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو،
Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक, कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ, मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई मुमालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे, जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा। जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे मुमालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's flame-grilled halal chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक हम पर लाजिम है और नबी अकरम अलैहिस्सलाम के हुकूक भी हम पर लाजिम है। तो नबी अकरम अलैहिस्सलाम की जो इताअत है, उन्हीं हुकूक में से एक हक है। काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह की किताब, दुनिया भर में शोहरत याफ्ता किताब, जिसके अंदर प्यारे आका अलैहिस्सलाम की सीरत को बयान किया गया है। शायद ही दुनिया का कोई मुल्क हो, कोई शहर हो जहाँ ये किताब ना पाई जाती हो। किताब तो अरबी में लिखी गई, लेकिन इसके उर्दू तराजिम, इसके अंग्रेज़ी तराजिम, दीगर ज़बानों में तराजिम हर जगह मिलते हैं। तो काज़ी अय्याज़ मालिकी रहमतुल्लाह तआला अलैह अपनी किताब शिफा शरीफ में बयान करते हैं कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम के अपने उम्मतियों पर 8 हुकूक हैं। पहला हक ये है कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम को रसूल जानकर आप पर ईमान लाया जाए। दूसरा हक ये है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा की जाए। इताअत में और इत्तिबा में फ़र्क है। अल्लाह ताला ने अपनी इताअत का तो हुक्म दिया, लेकिन अपनी इत्तिबा का हुक्म नहीं दिया। इत्तिबा का मतलब है नकल करना, यानी नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने जैसा लिबास पहना वैसा लिबास पहनना, जिस अंदाज़ में आप अलैहिस्सलाम बैठते थे उस अंदाज़ पर बैठना, जिस अंदाज़ पर आप अलैहिस्सलाम कलाम फरमाते थे उस अंदाज़ पर कलाम करना, जिस अंदाज़ पर आप अलैहिस्सलाम का चलना था उस अंदाज़ पर चलना, जो अंदाज़ आपके सोने का था उस अंदाज़ पर सोना। इत्तिबा कहते हैं किसी की नकल करने को और किसी की अदाओं को अदा करने को। तो इत्तिबा जो है बारगाह रिसालत के हुकूक में से एक हक है। और जो तीसरा हक है वो है नबी अकरम अलैहिस्सलाम की इताअत करना। इताअत यानी फर्माबरदारी करना, जो अहकामात आपने दिए, जिन बातों से आपने रोका, उन अहकामात पर अमल करना और उन बातों से रुकना। तो इताअत जो है वो हुकूक मुस्तफ़ा में शामिल है। चौथा हक ये बयान किया कि नबी अकरम अलैहिस्सलाम की मोहब्बत का होना, और जब मोहब्बत होगी तो मोहब्बत ज़रूर इताअत पर उकसाएगी, इत्तिबा पर उकसाएगी। और पाँचवा हक ये है
آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعظیم کرنا۔ چھٹا حق یہ ہے کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی مدح بیان کرنا، تعریف بیان کرنا، توصیف بیان کرنا، نعت بیان کرنا۔ ساتواں حق یہ ہے کہ درود پاک پڑھنا، اور آٹھواں حق یہ ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور کی زیارت کرنا۔ اور یہی وجہ ہے کہ مسلمانوں کے دل شوق سے بھرے رہتے ہیں، کب وہ گھڑی آئے کہ مدینہ پاک کی حاضری نصیب ہو اور نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ انور پر حاضر ہوں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر انور پر کھڑے ہو کر بارگاہ رسالت میں سلام عرض کریں۔ اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی تو کیا بات ہے۔ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جس نے میری قبر انور کی زیارت کی میری شفاعت اس کے لیے لازم ہو گئی، اس پر واجب ہو گئی۔ تو بات یہ ہو رہی تھی کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم پر حقوق ہیں، اس میں سے ایک حق ہے آپ کی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا۔ صحابہ اکرام علیہ رضوان کے جو محبت کے انداز ہیں، ان کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر فدا ہونے کے انداز ہیں، ان کے جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات پر عمل کرنے کے جو انداز ہیں، ان کے اندر اطاعت ملتی ہے، ان کے اندر ہمیں جذبہ ملتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سونے کی انگوٹھی پہن کر آئے، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ آگ کے انگارے کو اپنے ہاتھ میں ڈالے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے ہاتھ سے وہ انگوٹھی نکال کر پھینک دی۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام چلے گئے۔ لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے انگوٹھی مت پہنیے گا آئندہ، لیکن یہ انگوٹھی اٹھا تو لو۔ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو نکال کر پھینک دیا ہے، میری عزت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میں اس چیز کو دوبارہ اٹھاؤں۔ کیا جذبہ ہوا کرتا تھا۔ اطاعت ہی پہلی منزل ہوتی ہے کامیابی کی۔ مثال کے طور پر ایک جنگ ہو رہی ہے مسلمانوں کی کسی محاذ پر، اور کوئی جو کمانڈ کر رہا ہے کمانڈر، اس کی بات ہی نہ مانے، ایک یہاں نکل جائے، دوسرا وہاں نکل جائے، تیسرا وہاں نکل جائے، تو بتائیے کیا کامیابی نصیب ہوگی؟ کبھی بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو کمانڈ کو تسلیم کرنا، پیروی کرنا اور اس کمانڈ کے تحت چلنا، یہ پہلی منزل ہوا کرتی ہے۔ تو دین اسلام پر عمل کرنے کے لیے، سچا مسلمان بننے کے لیے، کامل مومن بننے کے لیے پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں، ان کا حکم مانیں، فرما برداری اختیار کریں، اپنے آپ کو نیچا کریں، اپنے آپ کو نافرمان نہ بنائیں، اپنے آپ کو آوارہ نہ بنائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اطاعت گزار بندہ بنائے، فرما بردار بندہ بنائے، عبادت کا، ایمان کا وہ خزانہ اللہ تبارک و تعالیٰ میں عطا فرمائے کہ اس کی حلاوت ہمارے قلب میں اور ہمارے دلوں میں محسوس ہو۔ اس آیت مبارکہ کے اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ، اور اطاعت کرو رسول کی اور ان لوگوں کی جو اولی الامر ہیں۔ اب یہاں مفسرین نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ پہلی توجیہ یہ ہے کہ اولی الامر سے مراد ہیں حکام، یعنی مسلمانوں پر جو بھی بادشاہ بنے، جو بھی حاکم بنے، جو بھی نگہبان بنے، انتظامی امور کے اندر اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے کہ اسلامی ریاست کا سب سے بنیادی حسن جو ہے وہ نظم ہوتا ہے۔ اگر ہر شخص سرکشی پر اتر آئے تو پھر ملک کے اندر افراتفری ہوتی ہے، ملک کے اندر امن نہیں ہو سکتا۔ امن جو ہے وہ پہلے سیڑھی ہوتی ہے ریاست کی کامیابی کی۔ تو اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ میں جو حکام بالا ہیں، جو انتظامی امور کے تعلق سے حاکم ہیں، ان کی اطاعت کا حکم دیا، اور اس کے لیے شرط یہ ہے کہ ان کا وہ حکم اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹکراتا ہو۔ مثال کے طور پر گورنمنٹ ٹیکس لیتی ہے، ہم جن لوگوں پر ٹیکس بنتا ہے وہ ٹیکس دیتے ہیں۔ اسی طریقے سے چوراہوں پر سگنل لگے ہوتے ہیں۔ اب قرآن میں اور حدیث میں تو کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ لال بتی جلے گی تو رک جانا ہے اور ہری بتی جلے گی تو چلتے رہنا ہے۔ چونکہ یہ ایک انتظامی امر ہے اور اس انتظامی امر کی وجہ سے نظم باقی ہے۔ ٹریفک کے اندر بندہ جو ہے وہ گتھم گتھا ہو جاتا ہے اور بھیڑ کا شکار ہو جاتا ہے اور بے ترتیبی کا شکار ہو جاتا ہے، لیکن یہ نظم اور اس نظم کی پابندی اور اس قانون کی پابندی خود ہمارے اوپر آسانیاں لے کر آتی ہے۔ تو ایک تفسیر تو یہ بیان کی گئی کہ اولی الامر سے مراد حکام بالا ہیں، اور جس سطح پر جو
افسر بالا ہوتا ہے جس کو کمانڈ ہوتی ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی شخص کسی اسکول میں پڑھاتا ہے تو جو اس کا ہیڈ ماسٹر ہے وہ اس کے اوپر ایک انتظامی دسترس رکھتا ہے، کسی آفس میں ہے اس کا جو باس ہے وہ انتظامی دسترس رکھتا ہے، جب بندہ کوئی ایگریمنٹ کرتا ہے اور جب بندہ کوئی معاہدہ کرتا ہے تو پھر وہ ایک نظم کے تحت چلتا ہے۔ تو اولی الامر سے مراد ہے انتظامی اختیارات رکھنے والے افراد کی اطاعت کرنا ان چیزوں میں جو اللہ اور اس کے رسول سے نہ ٹکراتی ہوں۔ اگر کسی جگہ ایسی صورتحال ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی لازم آتی ہے، اس کے محبوب علیہ السلام کی نافرمانی لازم آتی ہے، تو پھر وہاں اطاعت کا نہیں کہا جائے گا۔ اور اسلامی ریاستوں میں یہی خوبی ہوتی ہے کہ قرآن و سنت کو سامنے رکھ کے قوانین بنائے جاتے ہیں تاکہ مسلمان انتظامی اعتبار سے عمل پیرا ہو سکیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. सियासत से तिजारत तक, सबसे पहले घबराना नहीं। तालीम से मईशत तक, आपके जेब पे डाका डालना जानते हैं। सेहत से सनत तक, तो चोर घर में आ चुका है जनाब स्पीकर। हुकूमती ऐवानों से चाय खानों तक कोई नहीं बच पाएगा तकरार से। कौन, कब, कैसे, क्यों जैसे सवाल बनते हैं मौजू प्रोग्राम तकरार में। देखते रहिए तकरार, कनाडा से बराह रास्त समीना जबीन के साथ मंडे टू फ्राइडे सिर्फ आवाज एंटरटेनमेंट पर। दावत इस्लामी का एक शोबा जामियतुल मदीना, जिसकी तकरीबन 891 ब्रांचेस दुनिया के कई ममालिक में कायम हैं। कमोबेश 67,000 इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें बगैर किसी फीस के आलिम और आलिमा कोर्स कर रहे हैं। इनमें हजारों वो हैं जिनकी अकोमोडेशन, खाना पीना दावत इस्लामी के जिम्मे है। आप भी डोनेशंस के जरिए इस शोबे के साथ ताउन कर सकते हैं। आपके चंदे यानी डोनेशन को किसी भी जायज दीनी, इस्लाही, फलाही, रूहानी, खैर ख्वाही और भलाई के काम में खर्च किया जा सकता है। GTA का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला टीवी चैनल आवाज इंटरटेनमेंट के साथ मिलकर बनाए आपके बिजनेस को और भी बेहतर। हम आपके कंपनी या बिजनेस को एक अनोखे अंदाज में पेश करेंगे जिससे आपके बिजनेस में और ज्यादा इजाफा होगा। हमारे फेसबुक, यूट्यूब और वेबसाइट को रोजाना लाखों लोग देखते हैं। हमारे पास हर किसी के एडवर्टाइजमेंट की जरूरत के हिसाब से पैकेज अवेलेबल हैं। आज ही 416-786-9809 पर कॉल करें और अपना एडवर्टाइजमेंट बुक कराएं। आवाज इंटरटेनमेंट, आवाज आपकी, चैनल हमारा, जुड़िए हमसे। आवाज इंटरटेनमेंट कनाडा का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला उर्दू हिंदी टीवी चैनल अब दस्तयाब है सैटेलाइट और केबल पर। इंडिया, पाकिस्तान, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब इमिरात, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूनाइटेड किंगडम और कई सारे ममालिकों में दस्तयाब। दुनिया के कोने कोने में पहुंचेगी आपकी आवाज, सिर्फ और सिर्फ आवाज इंटरटेनमेंट के साथ। Enjoy Galito's Flame Grilled Halal Chicken this Ramadan. Find your nearest location at GalitosChicken.com. This Ramazan transmission is brought to you by Galitos Chicken. या अय्युहा الذین آمنوا، ए ईमान वालो। دوسری تفسیر یہ بیان کی گئی کہ اس آیت مبارکہ میں جو اولی الامر ہے اس سے مراد ہیں علماء اور فقہا کہ فقہی مسائل کے اندر ہم پابند ہیں کہ ہم ان کی ہدایات پر عمل کریں۔ اب قرآن کا سیکھنا ہو یا احادیث کا سیکھنا ہو تو یہ ایک پورا سمندر ہے۔ قرآن ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس پر ہر شخص جسے حاصل نہیں کر سکتا، پوری زندگی گزاری جاتی ہے۔ ہم نے جب دنیا میں دستور بنایا ہے کہ جہاز ہمارا پائلٹ اڑاتا ہے، کپڑے ہمارا درزی سیتا ہے، دوائیں ہمیں ڈاکٹر دیتا ہے، ہمارے پل انجینئر بناتا ہے، اور دنیا کے اندر شعبہ جات ہیں۔ ایک بندہ ماہر بنتا ہے، اپنی فیلڈ کے اندر مہارت اختیار کرتا ہے، تب جا کے وہ اپنی ماہرانہ رائے دینے پر قادر ہوتا ہے۔ یہی معاملہ دین کا ہے۔ ہر ایک کا کام نہیں کہ دین کے معاملات میں بولے، اپنی رائے قائم کرے، اپنا اوپینین بنائے۔
بلکہ یہ کام علماء کا ہے، یہ کام فقہا کا ہے، جو قرآن پر دسترس رکھتے ہیں، جو قرآن کے علوم پر دسترس رکھتے ہیں، جو احادیث اور اس کے علوم پر دسترس رکھتے ہیں، اور وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ قرآن کے احکامات کیا ہیں، احادیث کے احکامات کیا ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس حصے میں دوسری توجہ کے اعتبار سے علماء کی جو پیروی ہے، ان کی بات پر جو عمل کرنا ہے، اس کو بیان کیا گیا ہے۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ کوئی تضاد نہیں ہے، انتظامی اعتبار سے حکام اور فقہی اعتبار سے علماء کی پیروی، دونوں یہ باتیں یہاں مراد ہو سکتی ہیں۔ تو دین کے بنیادی طور پر 4 ستون ہیں: قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس۔ تو یہ جو حصہ ہے، یہ حصہ ہمیں اجماع کی تلقین کر رہا ہے۔ ایسا ہوتا رہا ہے کہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کا اجماع ہو گیا، وہی چیز لازم ہو گئی، جناب تابعین کا اجماع ہو گیا، وہی چیز لازم ہو گئی، اور بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جو اجماع امت سے چلی ہوئی آ رہی ہیں۔ تو آیت مبارکہ کا یہ حصہ علماء کی پیروی، علماء کے پیچھے چلنے، ان کی بات ماننے اور اجماع کے حوالے سے جو باتیں ہیں وہ ہمیں سکھاتا ہے۔ ہمارے یہاں ایک بدقسمتی کے ساتھ ایک عجب ٹرینڈ چلا ہے، ایک عجب روش چلی ہے، اور ایک عجب طریقہ لوگوں میں رائج ہوا ہے کہ دین کو برا کہنا ہو تو علماء کو برا بھلا کہہ دو، دین کو برا کہنا ہو تو علماء پر تان کر دو۔ بات ہوتی ہے کہ غلطی سب سے ہو سکتی ہے۔ اگر کسی نے کوئی غلطی کی ہے، اس کی غلطی پر اگر کوئی بات ہوتی ہے اور وہ بات اپنی محل میں ہوتی ہے تو ایک جدا گانا چیز ہے۔ ایک ہوتا ہے محض تان و تشریح کرنا، محض برا بھلا کہنا، اور یہ کہنا کہ دقیانوسوی سوچ ہے، جناب یہ علماء کے پیچھے چلیں گے تو کھا نہیں سکیں گے، علماء کے پیچھے چلیں گے تو ترقی نہیں کر سکیں گے۔ قرآن پاک کی یہ آیت پڑھنی چاہیے، یہ آیت ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے بعد ہمیں جو تیسرا حکم دیا گیا وہ اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا گیا۔ اس اطاعت کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اگلے عنوان کی طرف چلتے ہیں۔ اگلا عنوان یہ ہے کہ نئے مسائل کو کس طرح حل کیا جائے، یعنی قیامت تک جو ایجادات ہیں وہ ہوتی رہیں گی، نئے مسائل پیش آتے رہیں گے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اس بات کا بھی حل بیان کیا گیا ہے۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ جو شریعت کی بنیاد ہے اس ایک آیت مبارکہ میں واضح انداز میں بیان کر دی گئی۔ جو 4 پلر ہیں شریعت کے، قرآن، حدیث، اجماع، قیاس، اس کو بیان کر دیا گیا۔ چوتھا پلر ہے قیاس۔ اس کے متعلق کیا ارشاد ہوتا ہے؟ فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اور اگر کسی چیز کے بارے میں اختلاف کا شکار ہو، کسی چیز کے بارے میں باہم اختلاف ہو جائے، تو ایسی چیز کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ یعنی جو قرآن اور حدیث ہے اس کے ماخذ کو دیکھ کر، اس کے اصولوں کو دیکھ کر، اس کے ضابطوں کو دیکھ کر کسی مسئلے کا استنباط کیا جائے، یہ قیاس کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید فقان حمید نے شراب کو حرام قرار دیا اور اس کے لیے ایک لفظ استعمال کیا، خمر۔ خمر کہتے ہیں اس شراب کو جو انگور سے بنائی جائے۔ جو بقیہ چیزوں سے بنائی جاتی تھی شرابیں، مثال کے طور پر چقندر سے بنائی جاتی ہے، گنے سے بنائی جاتی ہے، کھجور سے بنائی جاتی ہے، ان کا حکم کیا ہوگا؟ ان کا حکم اس خمر کی جو علت تھی، جو وجہ تھی، نشے کا آنا، اس سے یہ حکم نکال کر وہ جاری کیا گیا۔ تو یوں رہتی دنیا تک قرآن و حدیث سے حکم نکال کر اس پر عمل کرنا، یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ایک موقع پر حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر بھیجا، یمن کا قاضی بنا کر بھیجا۔ پوچھا کس چیز سے فیصلہ کرو گے، تمہارے فیصلہ کرنے کا معیار کیا ہوگا؟ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن سے، کتاب اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ فرمایا اگر وہ حکم کتاب اللہ میں نہ پاؤ تو عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنت رسول اللہ سے فیصلہ کروں گا۔ نبی اکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر اس میں بھی نہ پاؤ تو عرض کی اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا۔ پتہ چلا کہ قرآن میں حکم نہ ہو تو اجتہاد ہوتا ہے، حدیث میں حکم نہ ہو تو اجتہاد ہوتا ہے۔ جو حکم قرآن میں ہو، حدیث میں ہو، اس کے مقابل میں اجتہاد عام طور پر نہیں ہوا کرتا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کہ یہ صحابی بارگاہ رسالت میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اجتہاد کروں گا اور اس میں کوتاہی نہیں کروں گا۔ تو نبی اکرم علیہ السلام کی یہ حدیث مبارکہ یہ بتاتی ہے کہ جو شریعت کے بنیادی قوانین ہیں، قرآن، حدیث، اجماع، اور اس کے بعد درجہ ہے قیاس کا، قرآن و حدیث کے اصولوں کی روشنی میں نئے مسائل کا حل نکالا جاتا ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں
جو چوتھا پلر ہے شریعت مطہرہ کا، اس کے متعلق بھی بیان کیا گیا. بہت ہی بنیادی آیت مبارکہ تھی. اس کے اندر فلسفی بھی ہے، اس کے اندر نظریہ بھی ہے، اس کے اندر احکام بھی ہیں، اس کے اندر جو شریعت مطہرہ کے بنیادی پلرز ہیں ان کی تفصیل بھی ہے. ایک آیت کے اندر کیسے کیسے خزانے، کیسے کیسے مطالب، کیسے کیسے مفہوم اور کیسے کیسے معنی پوشیدہ ہیں. ضرورت اس بات کی ہے ہم قرآن پڑھیں، قرآن فہمی کو اختیار کریں، قرآن کو سیکھیں، اپنا اشتغال، اپنا معمول، اپنی عادت یہ بنائیں کہ ہم قرآن پڑھتے رہیں، قرآن کے ساتھ ہماری مصروفیات جاری رہیں. قرآن نور ہے، جس دل کے اندر یہ نور آتا ہے روشنی پیدا کرتا ہے، خشوع پیدا کرتا ہے، تقویٰ پیدا کرتا ہے، زہد پیدا کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن کے نور سے منور فرمائے. قرآن کے اندر جو خزانہ ہے لا زوال خزانہ، اس خزانے سے اللہ تعالی ہمیں فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو فیضیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ نے چاہا تو کل ایک نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ عز و جل. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. This Ramadan transmission is brought to you by Galitos Chicken.